شورکوٹ پولیس نے ناجائز اسلحہ اور منشیات رکھنے والے 3 ملزم گرفتار کر لیے، بھاری مقدار میں منشیات اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ شورکوٹ میں ڈی پی او جنگ سرفراز خان برگ کے مشن جرائم سے پاک جنگ کے سلسلہ میں سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ انچارج چوکی شورکوٹ ذیشان حیدر سیال کا کہنا تھا کہ سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور معاشرے کو منشیات سے پاک کریں گے۔ ساہیوال میں پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی۔ البقاء چوک میں بدنام زمانہ منشیات فروش کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم کے قبضہ سے 1 کلو 260 گرام ہیروئن برآمد کر کے منشیات فروشی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول حیدرآباد ٹاؤن میں اسکول انتظامیہ کی جانب سے سائنسی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش میں طالبات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنی مدد آپ کے تحت کم خرچ پر ایسے ماڈل بنائے جو اپنی مثال آپ تھے۔ سائنسی اور دور حاضر میں استعمال ہونے والے جدید ماڈل بھی نمائش میں رکھے گئے تھے۔ طالبات نے سائنسی نمائش میں اپنی صلاحیتوں کا ایسا مظاہرہ پیش کیا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ پتوکی میں تجاوزات ہٹانے کے دوران لینڈ آفیسر میونسپل کمیٹی کی دکانداروں سے بدتمیزی، ایک دکاندار کو تھپڑ مارے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے نوٹس لیتے ہوئے لینڈ آفیسر کو معطل کر دیا۔ پتوکی اسسٹنٹ کمشنر پتو کی ہدایت پر شہر بھر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے۔ دوران انکروچمنٹ آپریشن ہلا چوک میں اکرم نامی دکاندار سے عملے کی تلخ کلامی ہوئی، جس میں لینڈ آفیسر اشرف نے آپے سے باہر ہوتے ہوئے دکاندار کو تھپڑ مار دیا اور تشدد کیا۔ دکاندار تشدد سے موقع پر ہی بے ہوش ہو گیا، جسے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر اسامہ نیازی نے لینڈ آفیسر اشرف کو فوری طور پر معطل کر دیا۔ ملک بھر کی طرح تانتیہ والا میں بھی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے انتظامیہ متحرک ہے۔ منمانی قیمتیں وصول کرنے والوں کے خلاف کیا حکمت عملی بنائی گئی ہے، اس حوالے سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں تانتیہ والا سے ہمارے نمائندے سید مصعب غزنوی۔ جی سید مصعب، آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں بالکل، ملک بھر کی طرح تانتیہ والا میں بھی تمام وہ لوگ جو اشیاء کو مقرر کردہ نرخ سے زیادہ میں فروخت کر رہے ہیں، ان کے خلاف تانتیہ والا کی انتظامیہ کی جانب سے کیا ایکشن لیا جا رہا ہے؟ کیا صرف بڑے دکانداروں کو چھوڑا جا رہا ہے اور چھوٹے دکانداروں کو پکڑا جا رہا ہے؟ ہر کسی کے خلاف برابر ایکشن لیا جا رہا ہے؟ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں تانتیہ والا کے اسسٹنٹ کمشنر نعمان ڈوگر صاحب۔ میں ان سے بات کروں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کہ کیا حکومت کے مقرر کردہ نرخ کے اوپر وہ عمل درآمد کرنے کے لیے کیا کیا انہوں نے ابھی تک جو ہے حکمت عملی اپنائی ہے اور آگے آنے والے دنوں میں ان کا کیا اس حوالے سے ٹاسک ہے؟ جی سر۔ جی بالکل، اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب کی ہمیں کلیئر کٹ ڈائریکشنز ہیں۔ ڈیلی وہ میٹنگ کرتے ہیں، ہمارے ڈی سی صاحب آن لائن ان کو بریف کرتے ہیں۔ اس کے اوپر ہمارا زیرو ٹالرنس ہے۔ ہمارے پرائز کنٹرول میجسٹریٹس ہیں، ان کو ہم نے ایکٹیو کیا ہوا ہے۔ یہ ڈیلی 35 اراؤنڈ 35 مور دین 35 ہی ہوتی ہیں یوزلی، لیکن ایٹ لیسٹ 35 ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ اگر کہیں پہ ہمیں کمپلینٹ آتی ہے تو ارسپیکٹیو آف دیئر اسٹیٹس کے کوئی بڑا دکاندار ہے یا ہولڈر ہے یا کسی نے ذخیرہ کیا ہے، اس کے خلاف ہم یونانیمسلی کارروائی کرتے ہیں اور این بلاک کارروائی کی جاتی ہے۔ اس میں کسی قسم کا یہ پریشر نہیں ہے کہ یہ بڑا ہے اس کو چھوڑ دیں یا چھوٹا دکاندار ہے تو اس کو ہم نے نہیں کیا۔ باقی مہنگائی پہ کنٹرول کرنے کے لیے کہیں پہ اگر ہمیں آئے تو ہمارا امیجیٹلی پرائز کنٹرول میجسٹریٹ جاتا ہے۔ مزید ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہم نے 2 سہولت بازار اسٹیبلش کیے ہیں، ایک ادھر مامو کانجن میں ہے اور ایک ادھر تانتیہ والا میں ہے۔ میں خود بھی ان کو ڈیلی 3-4 دفعہ مانیٹر کرتا ہوں، سرپرائز وزٹس بھی آتے ہیں۔ اس کے اوپر سیکٹری کوآپریٹو احمد رضا سرور صاحب کی ڈیوٹی ہے ہمارے وزٹ کرنے کے لیے ہمارے شہر میں۔ پرسوں ان کی طرف سے ان کے ریپرزینٹیٹیو آئے تھے اور وہ بڑے اچھا ریمارکس دے کر گئے ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ہماری چیزیں کنٹرولڈ ہیں اور سہولت بازار میں بھی۔ جی ہاں بالکل، ارسپیکٹیو اسٹیٹس ہر کسی کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جا رہی ہے، کسی کے اسٹیٹس کو نہیں دیکھا جا رہا، کوئی بڑا ہے یا کوئی چھوٹا، سب کے خلاف۔ بہت شکریہ مصعب تمام صورتحال سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ تو دوسری جانب قصور میں اسسٹنٹ کمشنر کوٹ رادھا کشن کی پنجاب فوڈ اتھارٹی ٹیم کے ہمراہ غیر معیاری دودھ سپلائی کرنے والے عناصر کے خلاف کارروائی۔ 1500 لیٹر غیر معیاری دودھ تلف کر دیا گیا۔
اسسٹنٹ کمشنر کوٹ رادا کشن راجہ قاسم محبوب نے غیر معیاری دودھ کی سپلائی کے متعلق شکایات موصول ہونے پر صبح سویرے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کی۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ عوام الناس کو معیاری اشیاء ضروریہ کی فراہمی کے لیے تمام تر وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ شہریوں کی صحت سے کھیلنے والے عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری ہیں۔ غیر معیاری دودھ فروخت اور تیار کرنے والوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ مڈی بہاؤدین میں کسان بورڈ پنجاب کے رہنماؤں کی دھواں پریس کانفرنس۔ کسانوں کے مطالبات تسلیم نہ کرنے پر قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے گھیراؤ کا الٹیمیٹم دے دیا گیا۔ دوران پریس کانفرنس کسان رہنماؤں کا کہنا تھا کہ کسان ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، ہماری محنت پر مافیا موج کر رہا ہے۔ کسان بورڈ شمالی پنجاب کے صدر چودھری ریاض وڑائچ، جنرل سیکرٹری چودھری صالح محمد رانجھا، ضلعی صدر محمد اکرم گوندل سمیت کسان رہنماؤں نے حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ فوری طور پر گندم کی قیمت 2000 روپے فی من مقرر کی جائے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے اب خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر آپ کو بتائیں کہ آزاد کشمیر میں رافلہ کوٹ کے ضلع پونچھ میں خوفناک حادثہ۔ ہیجرا کے مقام پر کوچر حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 24 افراد زخمی۔ زخمیوں کو ہیجرا ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ المناک حادثے کی وجوہات سامنے نہ آ سکی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے جنوبی وزیرستان میں 41 کلومیٹر طویل کوٹقئی کرما کا نیگرام سڑک کا افتتاح کر دیا۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود اور آئی جی ایف سی ساؤتھ میجر جنرل عمر بشیر بھی وزیر اعلیٰ محمود خان کے ہمراہ تھے۔ منصوبے کے افتتاح کے بعد وزیر اعلیٰ بھی وہاں پر پہنچے، جہاں انہوں نے قبائلی عمائدین سے ملاقات کی۔ سوات میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب ڈرائیورز اور گاڑی مالکان کے خلاف ٹریفک پولیس کی کارروائی۔ ٹریفک وارڈنز نے اسکول وینز، رکشوں اور گاڑیوں سے پریشر ہارن، کالے شیشے اور گاڑیوں پر نمونے کے خلاف لگی نمبر پلیٹس اتروا دی۔ اس موقع پر ٹریفک وارڈن ڈی ایس پی محمد اکبر خان شنواری نے کہا کہ ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں پر درج غیر اخلاقی جملوں یا دیگر مواد پر بھی کارروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ ڈرائیور حضرات اور شہری ٹریفک پولیس کے ساتھ تعاون جاری رکھیں۔ شکارپور پولیس نے سول اسپتال سے چوری کی گئی لاکھوں روپے کی ادویات دوران منتقلی پکڑ لی ہیں۔ چوری کی گئی ادویات کے 20 ڈبے رکشہ میں لاد کر پرائیویٹ میڈیکل سٹور پر سپلائی کیے جا رہے تھے۔ پکڑی گئی میڈیسن مبینہ طور پر ڈی ایچ او کے سٹور سے چوری کی گئی تھی۔ پولیس نے میڈیسن اپنی تحویل میں لے لی ہیں، جبکہ رکشہ ڈرائیور کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا۔ صوبائی وزیر تعلیم مراد راز کا کہنا ہے کہ کوشش ہے کہ اب اسکولوں کی ایک چھٹی بھی نہ ہو۔ کورونا کے باعث گزشتہ تعطیلات سے طلباء کا کافی تعلیمی نقصان ہوا ہے۔ صوبائی وزیر تعلیم مراد راز نے ڈی سی آفس اٹک میں پریس کانفرنس کے دوران بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ 10 دنوں کی موسم سرما کی چھٹیوں سے سردی کم نہیں ہوتی، یہ چھٹیاں نہیں ہونی چاہیے۔ کورونا کے باعث امتحانی کورس کو مختصر کر دیا گیا ہے۔ جو کورس پڑھایا جا رہا ہے صرف اسی کورس سے امتحانات لیے جائیں گے۔ موسم سرما کی تعطیلات سے متعلق کورونا کی صورتحال کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اب خبر ہے آر سی ڈی قومی شاہراہ پر۔ آپ کو بتائیں کہ زخمی ہو گئے ہیں، جہاں پر زخمیوں میں 3 شدید کی حالت شدید بتائی جا رہی ہے، جبکہ خزدار سے کوئٹہ جانے والی وین، ٹرالر اور کار گرگٹ کے مقام پر آپس میں ٹکرا گئی ہیں، جس کے نتیجے میں 1 شخص جاں بحق جبکہ 3 سمیت 13 افراد زخمی ہو گئی۔ زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال سوراب منتقل کر دیا گیا ہے۔ جلال پور بھٹیا میں ٹریفک حادثہ پیش آیا ہے۔ مسافر وین اور ٹرالر میں تصادم کے نتیجے میں 8 افراد جاں بحق جبکہ 3 زخمی ہو گئے۔ جلال پور بھٹیا مسافر وین ٹرالر کو اوورٹیک کرتے ہوئے پیچھے سے ٹکرا گئی۔ جلال پور بھٹیا ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں۔ جاں بحق اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ یہ افسوسناک واقعہ جلال پور بھٹیا میں پیش آیا، جہاں پر ٹریفک حادثہ پیش آیا۔ مسافر وین اور ٹرالر میں تصادم کے نتیجے میں 8 افراد جاں بحق جبکہ 30 زخمی ہو گئے۔ جلال پور بھٹیا مسافر وین ٹرالر کو اوورٹیک کرتے ہوئے پیچھے سے ٹکرا گئی۔
ننکانہ ضائع میں DPO ننکانہ اسماعیل کھاڑے کی ہدایت پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ تھانہ سٹی ننکانہ پولیس نے ناجائز اسلحہ قبضہ میں رکھنے والا ملزم گرفتار کر لیا۔ ملزم فریاد کے قبضہ سے رائفل اور گولیاں بھی برآمد کر لی گئی۔ DPO ننکانہ اسماعیل کھاڑے کا کہنا ہے کہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف پولیس کریک ڈاؤن جاری رکھے گی۔ منڈی بہاؤدین کے ایک نجی کالج میں مقابلہ حسن نعت کی پرنور محفل کا انعقاد ہوا۔ طالبات کی جانب سے بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کیے گئے۔ نعت خوان حاصل الطاف سہروردی نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی تو سماع باندھ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر قاصف نواز تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ پرنسپل کالج پروفیسر حفیظ احمد کا کہنا تھا کہ کالج نے ہمیشہ دنیاوی علوم کے ساتھ ساتھ دینی علوم پر بھی روح پرور محافل کا انعقاد کیا۔ تقریب کے اختتام پر اسسٹنٹ کمشنر قاصف نواز نے بہترین کارکردگی دکھانے والی طالبات میں تفریحی اسناد تقسیم کی۔ دادو شہر بھر میں گندگی اور صفائی کے انتظامات نہ ہونے پر علاقہ مکین سراپا احتجاج بن گئے۔ رابطہ کمیٹی اور سول سوسائٹی کی جانب سے دادو پریس کلب کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ مظاہرین نے شہر کو صاف کرو کے نعرے لگائے اور کہا کہ انتظامیہ نے پورے شہر کو گندگی کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ تحصیلدار کا دفتر کرپشن کا گڑھ بن گیا۔ جائز کاموں پر بھاری رشوت طلب کی جاتی ہے۔ چوک اعظم میں نجی بینک کی برانچ پر ہیکرز کا حملہ۔ متعدد اکاؤنٹ ہولڈر زندگی بھر کی جمع پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ متاثرہ شہریوں نے بینک کے باہر احتجاج کیا اور حکام سے معاملے کا نوٹس لے کر فوری طور پر رقم واپس دلوانے کا مطالبہ کیا۔ چوک اعظم میں نجی بینک پر ہیکرز کے حملے میں 100 سے زائد اکاؤنٹ ہولڈرز کے اکاؤنٹ سے رقم نکال لی گئی۔ متاثرہ شہریوں کا کہنا ہے کہ ان کو اچانک اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن کے میسج موصول ہوئے۔ بینک سے معلومات لینے پر معلوم ہوا کہ وہ اپنی جمع پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ بینک مینیجر نے ہیکر حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ہیڈ آفس کے احکامات کے مطابق متاثرین سے درخواستیں موصول کی جا رہی ہیں۔ متاثرہ اکاؤنٹ ہولڈرز کی رقم کی واپسی کو یقینی بنایا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے۔